سر کا سسٹم کو کچھ زیادہ امپروو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر ایک باقاعدہ پاکستان میں لگتا یہ ہے کہ ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. جی بہت بڑا ایک پروسیس ہونا چاہیے بڑا ریفائنڈ قسم کا. ان کی ایک اپنا میرٹ بیس سسٹم ہے پروموشنز کا. چیف کی تعیناتی کے اوپر ایک بڑا عجیب و غریب سچویشن ہوتی ہے. اس کو اوور کم نہیں کیا جا سکتا تھرو اے لیگل امینڈمنٹ؟ اس کو ریویو کر لیں کہ کیا طریقہ ہے. ایک تو ایکسٹینشن آن دی ٹیبل نہیں ہونی چاہیے، جیسے ابھی بھی انہوں نے کہا نہیں لیں گے تو میں فار ایور اس آپشن کو ٹیبل وہ میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ اس لا کو خود آپ کو امینڈ کرنا پڑے گا واپس، جو آپ نے امینڈ کیا تھا، اور اس میں لکھ دیں کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، قانون میں لکھ دیں تاکہ اگر کسی نے ایکسٹینشن دینی ہو تو قانون کو امینڈ کر کے ایکسٹینشن دے. بالکل اس کا راستہ مسدود کر دیں، تنگ کر دیں اس کا راستہ. تو آپ کے زیر غور ہے ایسی کوئی تجویز؟ نہیں زیر غور نہیں ہے، بٹ میری یہ رائے ہے کہ جب وقت آیا تو یہ چیزیں بھی آدمی کر سکتا ہے. تو یہ اپوائنٹمنٹ نومبر میں ہی کریں گے یا اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں؟ میرا خیال نومبر میں ہی ہونی چاہیے. ایک آدھ مہینہ پچھلی دفعہ ایکسٹینشن اگست میں ہو گئی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ایک ملک میں نان ایشو بن جائے گا تو شاید اس دن ہماری جمہوریت مضبوط ہوگی. یہ نان ایشو بنانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ادارے کو بھی مدد کرنی چاہیے. اور میں آج کہتا ہوں یہ سب نان ایشوز بن گئے. آج آپ کی ملک کی معیشت ایشو ہے، آپ نے اس پر کنسنٹریٹ کرنا ہے. آپ باقی سب چیزیں ایک طرف کر دیں، سب مل کر ملک کی معیشت پہ کنسنٹریٹ کریں. اور اس کے لیے بھی آپ کو کمپریہنسو سپورٹ چاہیے. جی بالکل، تب یہ نظام آگے چل سکتا ہے. نہیں تو کوئی فیصلہ نہیں. ملک تو سب کا ایک ہی ہے نا، سب کا ایک، چاہے میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہوں، ندیم ملک ہو، کوئی بھی ہو، ملک تو سب ایک ہے. سر بعض چیزیں ایسی تھیں جو آپ آتے ساتھ آسانی سے کر سکتے تھے، لائک آپ اکنامک سروائیول کی بات کر سکتے ہیں. امپورٹس کنٹینمنٹ کی ہمیں ضرورت تھی، امپورٹ بل بہت اوپر گیا ہوا. جی تو آپ نے ایک ماہ کے اندر، مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی ایک سنگل بھی نہیں، اس پہ دیکھیں، اس پہ بھی کام کرنا پڑتا ہے نا، دیکھنا پڑتا ہے کہاں سے آپ کیا کریں گے. بڑا لمیٹڈ اس میں گنجائش ہے. آج ہم نے فیصلے کر دیے ہیں، اس سے 6 ارب کا سالانہ آپ کو فائدہ پہنچے گا ڈالرز میں. وہ کب سے انفورس کریں گے؟ وہ امیڈیٹ ہے، امیڈیٹلی وہ امیڈیٹلی انفورس ہو جائیں گے. 400-500 ملین ڈالر منتھلی آپ کو مل اس میں کیا کیا کریں گے آپ؟ اس میں لگژری گڈس کی جو ہے ریموول ہے. اس میں کچھ جو سی بی یو وغیرہ یہ چیزیں آتی ہیں ان پر بھی کنٹرولز ہیں. تو اس قسم جیسے عام آدمی بوجھ کم سے کم پڑے کاروں واروں پہ، اور لگژری آئٹم جیسے ایئر کنڈیشنرز وغیرہ اس قسم کی ڈیوٹیز بڑھائیں گے آپ کو، ان کو کم کر کے تو آپ یہ بوجھ برداشت کر لیں. تو آپ کے خیال میں سالانہ اس سے 5-6 ارب ڈالر بچ سکتے ہیں؟ جی 5-6 ارب ڈالر آپ کو بچ جائے گا. شروع میں 400-500 ملین ڈالر مہینے کے آپ کو ملنے شروع ہو جائیں گے. اور آپ کے خیال میں ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ جو اس وقت کی سچویشن ہے اس کے ساتھ کچھ عرصہ چل پائیں؟ کیونکہ یہ ایک مارکیٹ کے اندر پرسیپشن نے روپے کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا ہوا ہے، آپ کو اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے امیڈیٹلی. وہ ایڈریس ہو جائے گا. یہ میں نے کہا یہ جو سینسٹیوٹی ہوتی ہے یا سینٹیمنٹس جسے کہتے ہیں، یہ جب آپ IMF میں جائیں گے، بات چیت ہوگی، کلیئرٹی آئے گی، یہ خود چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر آپ کا پولیٹیکل کرائسس ہی اوور کم ہو جائے نا، حکومت ہے یا نہیں ہے، تو اس سے بھی مارکیٹ کو ایک میسیجنگ ہوتی ہے. آپ تو ابھی اس سچویشن سے باہر نہیں نکلے، مجھے معلوم نہیں ہے. تو دیکھیں یہ کلیئرٹی تو آئی ہے، اب دیکھیں آگے اس پہ کیا اثرات آتے ہیں. آج مارکیٹ میں اس کا کوئی ریفلیکشن نہیں ہے. مارکیٹ تو بے یقینی میں ابھی بھی ہے کہ پنجاب بچنا ہے یا نہیں بچنا. تو آپ کو یو نیڈ ٹو ایڈریس دیز ایشوز. ڈیفینیٹلی جو سپریم کورٹ ڈیسیژن آیا ہے اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں ان معاملات پر. اس لیے میں کہتا ہوں ہم سب کو ان معاملات کو اکٹھے مل کر فیس کرنا ہوگا.